مارابار کیوز کی شہرت ادھر ادھر ایویں خواہ مخواہ میں ہی نہیں پھیلی ہوئی، بلکہ مارابار ہلز جن میں یہ مارابار کیوز موجود ہیں وہ دنیا کی سب سے پرانی چیزوں میں سے ایک ہیں، اور آس پاس کے لینڈسکیپ میں ان کے جیسا کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ ہر کیو میں انٹرنس کا راستہ ایک پتلی سی سرنگ کی طرح ہے، لیکن اس سرنگ میں جیسے جیسے بندہ اندر جاتا ہے وہ سرنگ چوڑی ہوتی رہتی ہے اور آخر کار ایک بہت ہی بڑے چیمبر کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جہاں پر اگر ایک ماچس بھی جلائی جائے تو اس کی روشنی چاروں طرف پھیل جاتی ہے اور اس چیمبر کی دیواروں سے ریفلیکٹ کرتی ہوئی واضح طور پر نظر آتی ہے۔ اب انہی مارابار ہلز کی طرف دیکھتے ہوئے ایک دن اڈیلا بڑی حسرت سے یہ بولتی ہے کہ اگر عزیز اپنے وعدے کا مان رکھتا اور اپنے وعدے کے مطابق ہمیں مارابار کیوز دکھانے لے کر جاتا تو کتنا مزہ آتا۔ اب ایڈیلا کی یہ ریمارکس اس کا ایک سرونٹ سن لیتا ہے اور ایڈیلا کی یہ بات ایگزیجریٹ ہو کر عزیز تک پہنچ جاتی ہے، جس کو سن کر عزیز کو بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ آخر کیوں اس نے جو وعدہ کیا تھا ان دونوں لیڈیز کے ساتھ اس نے کیوں پورا نہیں کیا۔ اب اس طرح کی ٹرپ پلان کرنے میں کیونکہ بہت سارا خرچہ آتا ہے، لیکن پھر بھی عزیز سارے خرچے کو اپنے اوپر اٹھا کر اس ٹرپ کو پلان کرتا ہے اور ان دونوں لیڈیز کے ساتھ ساتھ فیلڈنگ اور گوڈ بولے کو بھی انوائٹ کرتا ہے۔ رونی بھی ایڈیلا اور مسز مور کو اس شرط پہ اجازت دے دیتا ہے کہ اگر فیلڈنگ تم لوگوں کے ساتھ جا رہا ہے تو پھر مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ مارابار ہلز کی طرف جانے والی ٹرین کیونکہ صبح بہت ہی ارلی اسٹیشن سے نکلتی ہے، سو لیٹ ہونے سے بچنے کے لیے عزیز اپنے سروینٹس اور محمد لطیف کے ساتھ ساز و سامان لے کر رات کو اسٹیشن پر پہنچ گیا اور رات اس نے وہیں اسٹیشن پر بتائی تاکہ صبح لیٹ ہونے سے بچا جا سکے۔ صبح جیسے ہی ٹرین پہنچتی ہے عزیز اٹھتا ہے اور ساز و سامان وغیرہ ٹرین میں لوڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد مسز مور اور ایڈیلا بھی پہنچ جاتی ہیں رونی کے بھیجے ہوئے ایک سرونٹ کے ساتھ۔ اب رونی نے اپنے اس سرونٹ اینٹنی کو ایڈیلا اور مسز مور پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا تھا تاکہ کوئی کسی قسم کا حادثہ وغیرہ نہ پیش آ جائے، لیکن ایڈیلا کو اس سرونٹ سے بہت ہی الجھن محسوس ہو رہی تھی، سو ایڈیلا یہ چاہتی تھی کہ یہ سرونٹ کسی طرح ان کی جان چھوڑ دے۔ عزیز بھی ایڈیلا کو یہی مشورہ دیتا ہے کہ اس سے جان چھڑا لو، ایویں خواہ مخواہ میں یہ کباب میں ہڈی بنا رہے گا۔ سو ایڈیلا جا کے اینٹنی کو بولتی ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، لیکن اینٹنی منع کر دیتا ہے کہ مجھے رونی صاحب نے بولا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے اور آپ لوگوں کے بغیر واپس نہیں آنا۔ آخر کار محمد لطیف اس کو کچھ پیسے دیتا ہے اور اس کو مناتا ہے کہ یہ پیسے رکھ لو اور چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ، صاحب کو جا کے کوئی نہ کوئی بہانہ وغیرہ بنا دینا۔ اب اینٹنی تو وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن ایک ٹینشن ابھی بھی باقی ہوتی ہے اور وہ یہ کہ مسٹر فیلڈنگ اور پروفیسر گوڈ بولے ابھی تک اسٹیشن پر نہیں پہنچے ہوتے۔ ٹرین چل پڑتی ہے اور جب ٹرین چلنا شروع ہوتی ہے مسٹر فیلڈنگ اور پروفیسر گوڈ بولے اس وقت اسٹیشن پر پہنچتے ہیں۔ مسٹر فیلڈنگ چلا کر عزیز کو بتاتے ہیں کہ اس گوڈ بولے کی پریئرز کافی لمبی ہو گئی تھیں اور اس کی پریئرز کی ہی وجہ سے ہم لیٹ ہوئے ہیں۔ وہ دونوں ٹرین کو پکڑنے کی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن ٹرین کو پکڑ نہیں پاتے اور ٹرین مس کر دیتے ہیں۔ عزیز کو یہ صورتحال دیکھ کر ٹینشن ہو جاتی ہے اور وہ پینک ہو جاتا ہے کہ ان دونوں نے جو ٹرین مس کر دی اب کیا ہوگا، لیکن مسز مور اور ایڈیلا اس کو تسلی دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہماری ٹرپ جس طرح سے پلان تھی اسی طرح سے جاری رہے گی اور ہم ضرور انجوائے کریں گے۔ عزیز کو ان دونوں کی باتیں سن کر بڑا اچھا لگتا ہے اور اسے خاص طور پر مسز مور پر کافی پیار بھی آتا ہے کہ یہ کتنی اچھی انگریز لیڈیز ہیں کہ جن کے مائنڈ میں ریسزم جیسا کوئی بھی کیڑا موجود نہیں ہے۔ جب ٹرین مارابار ہلز کے قریبی اسٹیشن پر پہنچتی ہے تو عزیز ان دونوں لیڈیز کو خوشی خوشی کہتا ہے کہ یہاں سے آگے میں آپ دونوں کو ایلیفینٹ کی رائڈ کروا کے لے کے جاتا ہوں۔ اب وہ دونوں لیڈیز تو ایلیفینٹ کی رائڈ نہیں کرنا چاہتی کیونکہ انہیں اس قسم کی چیز پسند نہیں تھی، لیکن عزیز کی خوشی کو دیکھتے ہوئے وہ دونوں بھی جھوٹی موٹی ایکسائٹمنٹ کا اظہار کرتی ہیں اور اس کی بات مان لیتی ہیں۔ عزیز ایلیفینٹ کو لے کے آتا ہے اور وہ ایلیفینٹ پر بیٹھ کر مارابار ہلز تک جاتے ہیں۔ اب وہاں مارابار ہلز پہ پہنچ کے مسز مور اور ایڈیلا دونوں کو ہی یہ فیل ہوتا ہے کہ انہوں نے اس ٹرپ کے لیے جتنی محنت کی ہے یہ مارابار ہلز اتنی بھی زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ عزیز ان دونوں لیڈیز کے ساتھ اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے کہ یہ ٹرپ سکسیسفل رہی اور وہ خیر و عافیت کے ساتھ یہاں پر پہنچ گئے۔ وہ خود کو مغل بادشاہ بابر کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے جس نے نہ تو کبھی کسی مہمان کی مہمان نوازی میں کمی کی اور نہ ہی کبھی کسی دوست کو دھوکہ دیا۔
اس بات پر ایڈلا اس سے باقی مغل بادشاہوں کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ اس کو مغل بادشاہوں کے بارے میں کچھ اور باتیں بھی بتاتا ہے، جن میں سے وہ اکبر بادشاہ کے خلاف تھوڑی سی باتیں کرتا ہے کہ وہ بے وقوف تھا اور اس کو لگتا تھا کہ وہ مذہب کا یوز کر کے انڈیا میں مسلمانوں اور ہندوؤں کو ایک ساتھ ملا سکتا ہے، ایک ساتھ جوڑ سکتا ہے، حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ پھر ایڈلا اسے بولتی ہے کہ انڈیا میں آخرکار کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا کہ جس کی وجہ سے انگریز عورتیں ہندوستان میں آنے کے بعد انڈینز کے ساتھ روڈ بیہیویئر کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اب میری بھی رونی سے شادی ہونے والی ہے اور میں بھی موسٹ پروبیبلی یہیں رہوں، تو میں ہوپ کرتی ہوں کہ یہاں پر کچھ ایسا بھی ہو جو مجھے باقی انگریز عورتوں کی طرح آپ لوگوں کے ساتھ یا انڈینز کے ساتھ روڈ بیہیویئر کرنے سے روکے رکھے۔ اب یہ دونوں انگلش لیڈیز تو وہاں پہ کیو دیکھنے کے لیے گئی ہوئی تھی، لیکن گاؤں کے لوگ وہاں پہ انگلش لیڈیز کو دیکھنے کے لیے پہنچ گئے۔ جب یہ لوگ پہلی کیو میں انٹر ہوئے تو پیچھے پیچھے گاؤں کے لوگ بھی انٹر ہو گئے اور کیو کافی زیادہ کراؤڈڈ ہو گئی۔ اب کیو کے اندر حال کچھ ایسا تھا کہ اگر ذرا سے بھی آواز نکالو تو کیو میں سے بہت زیادہ ایکو پروڈیوس ہوتا تھا، اور یہ ایکو کافی سارے لوگوں کو تو اچھا لگ رہا تھا، لیکن اس ہائی ایکو کی وجہ سے مسز موور کو ڈر لگنے لگا۔ اب ایک تو وہاں پہ ایکو کی وجہ سے مسز موور ڈر رہی تھی، اور دوسرا وہاں پہ اندھیرا بھی بہت زیادہ تھا۔ اس اندھیرے میں جیسے ہی مسز موور کے فیس پر کسی چیز نے اسٹرائک کیا، مسز موور پینک ہو گئی۔ وہ ڈر کے مارے کیو سے باہر بھاگنے لگی، اور باہر نکل کے جب ان کے حواس بحال ہوئے تو تب ان کو ریئلائز ہوا کہ وہ ان کے فیس پر جس چیز نے اسٹرائک کیا تھا وہ کوئی خطرناک چیز نہیں تھی، بلکہ ساتھ والی ایک عورت نے ایک چھوٹے سے بیبی کو اٹھایا ہوا تھا، اور اس بیبی نے اندھیرے میں مسز موور کے فیس پہ ہاتھ مارا تھا۔ اب حالانکہ مسز موور کو اس بات پر ذرا سی شرمندگی تو محسوس ہوئی کہ کیوں ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھ لگانے سے ہی وہ اتنی زیادہ ڈر گئیں، لیکن بہرحال ڈر تو گئیں۔ انہوں نے اوپر والی ہائی کیوز پر جانے سے منع کر دیا، لیکن ایڈلا اور عزیز کو انکریج کیا کہ آپ دونوں وہاں پہ جاؤ اور آپ کیوز کو دیکھو، لیکن ساتھ میں انہیں یہ مشورہ بھی دیا کہ آپ ان گاؤں والوں کو ساتھ لے کر مت جاؤ، بلکہ آپ دونوں ہی جاؤ، کیونکہ کیو جتنی زیادہ کراؤڈڈ ہوگی اتنا ہی زیادہ ڈراؤنا ایکو پروڈیوس کرے گی۔ عزیز اور ایڈیلا مسز مور کی بات مان جاتے ہیں اور صرف ایک گائیڈ کو ساتھ لے کر اوپر ہائی کیوز کو دیکھنے کے لیے اکیلے نکل پڑتے ہیں۔ اب ان بڑی والی کیوز کی طرف جاتے ہوئے عزیز کے دماغ میں ان دونوں لیڈیز کے لیے ناشتے میں کیا بنایا جائے یہ چیزیں چل رہی تھیں، جبکہ ایڈیلا یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ رونی سے تو وہ پیار کرتی ہی نہیں ہے، تو پھر رونی سے وہ شادی کیسے کرے۔ ایڈیلا عزیز سے شادی کے متعلق کویشچن پوچھتی ہے، کیا تم نے لو میرج کی تھی؟ جس پر عزیز اسے بتاتا ہے کہ اس نے شادی سے پہلے صرف اور صرف اپنی بیوی کی ایک فوٹو دیکھی تھی اینڈ دیٹس اٹ۔ ایڈیلا اس سے پوچھتی ہے کہ پھر پیار کا کیا؟ تو عزیز اسے بتاتا ہے کہ میں ایک جوان لڑکا تھا، وہ ایک جوان لڑکی تھی، ظاہری بات ہے پیار تو ہونا ہی تھا۔ اس پر ایڈیلا ایک اور کویشچن کرتی ہے کہ کیا تمہاری ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، تم نے ایک سے زیادہ دفعہ شادی کی؟ اور یہ سوال عزیز کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، کیونکہ وہ اپنی وائف سے کافی زیادہ پیار کرتا تھا، تو یہ سوال اس کو کافی زیادہ ہرٹ کرتا ہے، اور وہ ایڈیلا کو چھوڑ کر قریب ہی موجود ایک کیو میں چلا جاتا ہے۔ ایڈیلا بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے، لیکن وہ ایک دوسری کیو کے اندر چلی جاتی ہے۔ عزیز جب کیو سے باہر آتا ہے تو اسے ایڈیلا آس پاس کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ وہ گائیڈ سے پوچھتا ہے کہ ایڈیلا کدھر ہے، تو گائیڈ اس کو بتاتا ہے کہ ایڈیلا یہیں کسی آس پاس کی کیو کے اندر گئی تھی۔ تو عزیز کو اس قسم کا عجیب سا جواب سن کے کافی غصہ آتا ہے، اور وہ اس گائیڈ پہ چلاتا ہے کہ تم نے میم صاحب پہ نظر کیوں نہیں رکھی۔ اس کے بعد وہ شاؤٹ کرنے لگتا ہے ایڈیلا کے لیے، اور چلا چلا کے ایڈیلا کو پکارتا ہے، لیکن ایڈیلا اسے کہیں بھی نہیں ملتی۔ تھوڑی دیر بعد ایک کیو کے سامنے اس کو ایڈیلا کی فیلڈ گلاسز ٹوٹی ہوئی پڑی ملتی ہیں۔ وہ ان کو اٹھاتا ہے اور اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ کہیں ایڈیلا کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ اس کو ایک دفعہ پھر گائیڈ پہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اور وہ گائیڈ کو ایک دپڑ بھی مارتا ہے کہ تم نے اتنی زیادہ کوتاہی کیوں برتی۔ تھوڑی دیر میں جب اس کی نظر پہاڑ کے نیچے کی طرف پڑتی ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایڈیلا مسز ڈیرک کی کار پر بیٹھ کر واپس چندر پور کی طرف جا رہی ہے۔ عزیز کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ کیا اور کیسے ہوا ہے۔ بہرحال وہ نیچے اپنی ٹرپ والی جگہ پہ آتا ہے، اور وہاں آگے کیا دیکھتا ہے کہ مسٹر فیلڈنگ بھی ٹرپ پہ پہنچ چکے ہیں۔ عزیز مسٹر فیلڈنگ کو دیکھتا ہے تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور وہ سیدھا مسٹر فیلڈنگ کے پاس جا کے اپنی سکسیسفل ٹرپ کے بارے میں ان کو بتاتا ہے۔
مسٹر فیلڈنگ عزیز کو بتاتے ہیں کہ مجھے مس ڈیرک نے اپنی گاڑی میں یہاں پر ڈراپ کیا، تو عزیز بھی ان کو اور مسز مور کو بتاتا ہے کہ مس ڈیرک کی گاڑی میں بیٹھ کر اڈیلا واپس چندر پور چلی گئی، لیکن یہ مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ آخر کیوں ایک دم سے بغیر مجھے بتائے وہاں سے چلی گئی ہے۔ مسٹر فیلڈنگ کو تھوڑی سی گڑبڑ محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ بھی اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ انہیں بھی یقین تو نہیں ہوتا کہ واقعی میں کوئی مسئلہ ہے۔ وہ سب دوبارہ سے ایلیفنٹ کی رائڈ لے کر واپس ریلوے اسٹیشن تک جاتے ہیں، اور جب ان کی ریل اپنے چندر پور کے اسٹیشن پر پہنچتی ہے اور ریل کا دروازہ کھلتا ہے تو عزیز اور مسٹر فیلڈنگ کو سامنے پولیس کھڑی نظر آتی ہے۔ پولیس ڈاکٹر عزیز کو بتاتی ہے کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ عزیز یہ سن کر گھبرا جاتا ہے اور گاڑی کی دوسری سائڈ سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مسٹر فیلڈنگ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اگر تم نے کچھ غلط نہیں کیا تو مجرموں جیسا بیہیو مت کرو، ان لوگوں کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہم مل کر اس غلط فہمی کو سورٹ آؤٹ کر دیں گے، فی الحال تم کوئی بھی کرمنل ٹائپ کا ایکٹ نہ ہی کرو۔ مسٹر فیلڈنگ کے سمجھانے پر عزیز مان جاتا ہے اور پولیس کو اپنی گرفتاری دے دیتا ہے۔ اب اس ریلوے اسٹیشن پر ہی مسٹر فیلڈنگ کو مسٹر ٹرٹن ملتے ہیں، جو کہ مسٹر فیلڈنگ کو بتاتے ہیں کہ ان کیوز میں سے ہی ایک کیو کے اندر اڈیلا کو ڈاکٹر عزیز نے سیکشولی ہراس کیا ہے اور اڈیلا نے خود ڈاکٹر عزیز کے خلاف کمپلینٹ درج کروائی ہے۔ مسٹر فیلڈنگ کو اس بات کا بالکل بھی یقین نہیں آتا اور وہ مسٹر ٹرٹن کو بولتے ہیں کہ یہاں پہ ضرور کسی کو کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہو رہی ہے، کیونکہ عزیز انوسینٹ ہے، وہ اس طرح کی حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ مسٹر ٹرٹن کو مسٹر فیلڈنگ کی اس بات پر کافی غصہ بھی آتا ہے اور وہ مسٹر فیلڈنگ کو بولتے ہیں کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، اس واقعے کے بعد سارے ہی انگریز اس انڈین پر اتنا زیادہ غصہ ہیں اور تم اس کا ساتھ دے رہے ہو، اڈیلا کی طبیعت کو جا کر دیکھو کتنی زیادہ خراب ہے۔ مسٹر فیلڈنگ مسٹر ٹرٹن کی باتوں کی طرف زیادہ دھیان دیے بغیر معاملے کی نزاکت کو مزید جاننے کے لیے پولیس کے سپرنٹینڈنٹ مسٹر میک برائڈ کے پاس آتے ہیں اور ان سے ڈیٹیلز پوچھتے ہیں۔ مسٹر میک برائڈ انڈینز سے کچھ اتنی بھی زیادہ نفرت نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ انڈینز کے خون میں ہی کچھ ایسا ہے کہ ان سے اس قسم کے جرائم مرتکب ہوتے رہتے ہیں، سو انڈینز کی غلطی نہیں ہے، یہ ہیں ہی ایسے۔ بہرحال مسٹر فیلڈنگ کے پوچھنے پر مسٹر میک برائڈ مسٹر فیلڈنگ کو بتاتے ہیں کہ اڈیلا نے یہ کلیم کیا ہے کہ وہ اس کیب کے اندر تھی اور اوپر سے عزیز اس کیب کے اندر آیا اور اس کو سیکشولی ہراس کرنے کی کوشش کی۔ اڈیلا نے بچنے کے لیے اپنی فیلڈ گلاسز سے عزیز کو مارنے کی کوشش کی، لیکن عزیز نے اس کی وہ فیلڈ گلاسز بھی توڑ دی اور پھر اڈیلا کسی طرح بچتے بچاتے اس کیب سے باہر آئی اور وہاں سے بھاگ آئی۔ ثبوت کے طور پر میک برائڈ مسٹر فیلڈنگ کو وہ ٹوٹی ہوئی فیلڈ گلاسز بھی دکھاتا ہے جو کہ عزیز سے برآمد ہوئی تھی۔ مسٹر فیلڈنگ اڈیلا سے ملنے کا اظہار کرتے ہیں تاکہ اڈیلا سے خود پوچھ سکیں کہ آخر معاملہ کیا ہے، اس نے عزیز پر اتنا بڑا الزام کیوں لگایا۔ میک برائڈ عزیز کے سینئر ڈاکٹر میجر کیلنڈر سے پوچھتے ہیں کہ ہاں اڈیلا کی طبیعت کے بارے میں بتاؤ، کیا اس کی طبیعت اتنی ہے کہ اس کو کسی سے ملوایا جائے۔ اس پر میجر کیلنڈر بتاتے ہیں کہ اڈیلا فی الحال بہت ہی زیادہ بیمار ہے اور اس ٹائم پر کسی کو بھی اس سے ملوانا بہتر فیصلہ نہیں ہوگا۔ مسٹر فیلڈنگ بولتے ہیں کہ ان کو بالکل بھی یقین نہیں ہے کہ عزیز اس قسم کی حرکت کر سکتا ہے۔ عزیز ان کا دوست ہے، وہ عزیز کو اچھے سے جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ عزیز کی عادتیں ایسی نہیں ہیں۔ مسٹر میک برائڈ مسٹر فیلڈنگ کو عزیز کے گھر سے ملا ہوا ایک لیٹر دکھاتے ہیں جو کہ کیلکٹا کے بروتھل کے اونر نے عزیز کو لکھا تھا۔ مسٹر فیلڈنگ وہ لیٹر دیکھتے ہیں اور مسٹر میک برائڈ کو بولتے ہیں کہ میں جب عزیز کی عمر کا تھا تو میں بھی بروتھل جاتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بھی ایک ریپسٹ ہوں۔ اگر عزیز بروتھل میں جاتا ہے یا کبھی گیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس نے اڈیلا کو سیکشولی ہراس کرنے کی کوشش کی ہے یا اڈیلا کا ریپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اوپر سے ایک پولیس آفیسر آتا ہے جو کہ آ کے میک برائڈ کو عزیز کے گھر سے ملی ہوئی ایک پکچر دکھاتا ہے۔ مسٹر فیلڈنگ جب وہ پکچر دیکھتے ہیں تو مسٹر میک برائڈ کو بولتے ہیں کہ یہ پکچر میں جو بندی ہے یہ ڈاکٹر عزیز کی اپنی وائف ہے جس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اس طرح کی چیزیں عزیز کو گلٹی ثابت نہیں کرتی۔ مسٹر فیلڈنگ جب میک برائڈ کے آفس سے باہر نکلتے ہیں تو وہاں پر ان کی ملاقات حمید اللہ سے ہوتی ہے جو کہ عزیز کی بیل کرانے کی کوشش میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ اب حالانکہ اندر ہونے والی ساری باتوں کی وجہ سے مسٹر فیلڈنگ کا کانفیڈنس کافی لو ہو چکا تھا،
لیکن پھر بھی وہ حمیداللہ کو یقین دلاتے ہیں کہ میں تم لوگوں کی ہی سائڈ پر ہوں۔ مسٹر فیلڈنگ جب کالج واپس آتے ہیں تو وہاں پہ گوڈ بولے آ کر ان کو کالج کے چھوٹے چھوٹے میٹرز کے بارے میں ان سے پوچھنے لگ جاتا ہے۔ مسٹر فیلڈنگ گوڈ بولے کی طرف دیکھتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں عزیز کے بارے میں پتہ چلا؟ مسٹر گوڈ بولے بولتا ہے کہ جی ہاں پتہ چلا، اور یہ کہنے کے بعد دوبارہ سے کالج کے وہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل بیان کر رہا تھا انہی کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مسٹر فیلڈنگ دوبارہ گوڈ بولے سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے ڈاکٹر عزیز انوسینٹ ہے یا اس نے سچ میں یہ جرم کیا ہے؟ مسٹر فیلڈنگ کے اس سوال پر پروفیسر گوڈ بولے اپنی لمبی سی فلسفی جھاڑنا شروع کر دیتا ہے کہ وہاں پر مارا بار ہلز میں جتنے بھی لوگ گئے تھے یہ جرم سب نے کیا ہے، سبھی اس میں حصے دار ہیں اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔ گوڈ بولے کے اتنے لمبے چوڑے جواب سے مسٹر فیلڈنگ اور زیادہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں اور خود ہی سوچتے ہیں کہ آخر اس بندے سے یہ سوال کیا ہی کیوں میں نے۔ اسی شام مسٹر فیلڈنگ عزیز کو جیل میں وزٹ کرتے ہیں اور جب وہ عزیز سے ملتے ہیں تو عزیز کی حالت دیکھ کر ان کو عزیز پہ بہت ہی زیادہ ترس آتا ہے۔ سو وہ واپس آتے ہی اڈیلا کے نام ایک لیٹر لکھتے ہیں۔ اس لیٹر میں مسٹر فیلڈنگ کیا لکھتے ہیں یہ فی الحال اس چیپٹر میں رائٹر ہمیں نہیں بتاتا۔ اسی رات چندر پور کے انگریز لوگ کلب میں جمع ہوتے ہیں اس معاملے کو ڈسکس کرنے کے لیے۔ وہاں پہ موجود عورتیں تو اس بات کو اور بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کر رہی ہوتی ہیں کہ ان انڈینز سے ہماری عزتوں کو بھی خطرہ ہے اب، لیکن مسٹر ٹرٹن ان سب باتوں کو ریفیوز کرتے ہوئے سب کو سمجھاتے ہیں کہ تمام لوگ نارملی ایکٹ کریں، کسی کو بھی اوور ری ایکٹ کرنے کی خواہ مخواہ ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جب میجر کیلنڈر وہاں پر آ جاتے ہیں تو وہ وہاں آ کے اناؤنس کرتے ہیں کہ اڈیلا اب ٹھیک ہو رہی ہے۔ اس کے بعد میجر کیلنڈر مسٹر فیلڈنگ کو غصہ دلانے کے لیے جان بوجھ کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ عزیز نے رونی کے بھیجے ہوئے نوکر اینٹنی کو رشوت دی تھی تاکہ وہ اڈیلا اور مسز موت کا ساتھ چھوڑ کر واپس چلا آئے۔ میجر کیلنڈر مسٹر فیلڈنگ کو مزید غصہ دلانے کے لیے باتوں میں خواہ مخواہ اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہوئے بولتے ہیں کہ عزیز نے پروفیسر گوڈ بولے کو بھی رشوت دی تھی تاکہ وہ آپ کو لیٹ کروائے۔ اس کے علاوہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ عزیز نے گاؤں والوں سے یہ کہا تھا کہ مسز مور کا گلا دبا کے اس کو گفا میں ہی مار دو۔ مسٹر فیلڈنگ چپ کر کے میجر کیلنڈر کی باتوں کو سنتے رہتے ہیں اور اس کی باتوں سے پرووک نہیں ہوتے۔ جب رونی کلب میں داخل ہوتا ہے تو سارے لوگ اس کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں سوائے مسٹر فیلڈنگ کے۔ جب مسٹر ٹرٹن مسٹر فیلڈنگ کے اس بیہیویئر پر مسٹر فیلڈنگ کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر ان پر غصہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں مسٹر فیلڈنگ تھوڑا سا ہائپر ہو جاتے ہیں اور ان سب کو بولتے ہیں کہ اگر عزیز سچ میں گلٹی ثابت ہوا تو میں اپنی نوکری سے استعفیٰ دے کر واپس اپنے ملک چلا جاؤں گا، اور تم لوگوں کے اس کلب کی ممبرشپ سے تو میں ابھی کے ابھی استعفیٰ دے رہا ہوں۔ یہ کہہ کر مسٹر فیلڈنگ کلب سے نکل آتے ہیں۔ اگلے دن جب مسٹر فیلڈنگ حمیداللہ لوگوں سے ملتے ہیں تو مسٹر فیلڈنگ کو پتہ لگتا ہے کہ ان لوگوں نے عزیز کے کیس کو لڑنے کے لیے ایک اینٹی برٹش لائر کو ہائر کیا ہے جو کہ کھلم کھلا انگریزوں کے بہت ہی سخت خلاف ہے۔ اس ملاقات کے بعد مسٹر فیلڈنگ جب کالج واپس جاتے ہیں تو وہاں جا کے انہیں پتہ چلتا ہے کہ پروفیسر گوڈ بولے جاب لیو کر کے کسی اور سٹی میں جا چکا ہے کیونکہ اسے وہاں پہ اس سے بیٹر جاب مل گئی تھی۔ ادھر ایڈیلا جو کہ مسٹر میک برائٹ کے گھر میں اسٹے کیے ہوئے تھی اور میجر کیلنڈر سے اپنا علاج کروا رہی تھی، اس کی طبیعت کیونکہ اب بحال ہو رہی تھی تو وہ اس مارا بار کیو میں ہونے والے واقعے کو پھر سے ایک دفعہ ریکال کرتی ہے کہ آخر وہاں پہ ہوا کیا تھا۔ اڈیلا یاد کرنا شروع کرتی ہے کہ کس طرح عزیز کا تھوڑی دیر ویٹ کرنے کے بعد میں ایک کیو کے اندر گئی، وہاں پہ کیو کی دیواروں کو میں نے اپنے ناخن کے ساتھ سکریچ کر کے کیو کے اندر ایکو کریٹ کیا، پھر مجھے کیو کی انٹرنس پر ایک بلیک شیڈو نظر آیا جیسے کہ کوئی شخص اندر آ رہا ہو۔ وہ میرے قریب پہنچا تو میں نے ڈر کے مارے اپنی فیلڈ گلاسز سے اس کو مارنے کی کوشش کی، لیکن اس نے وہ فیلڈ گلاسز پکڑ لی اور ان کو پکڑ کے زور سے کھینچا جس سے مجھے بھی کافی جھٹکا لگا اور میں اس کے بعد فوراً کیب سے باہر آ گئی۔ وہ شخص جو بھی تھا وہ مجھے ریئلٹی میں ٹچ تک نہیں کر پایا۔ یہ سارا واقعہ جو کہ 30 سیکنڈ سے بھی کم ٹائم میں ہو گیا، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہاں کیب کے اندر مجھے صدیاں بیت گئیں۔ کیب کا وہ ایکو والا ساؤنڈ ایڈیلا کو ابھی تک ڈرا رہا تھا۔
اڈیلا اس سب کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ اوپر سے رونی وہاں آ جاتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ اڈیلا کا کیس اب میں نہیں جج کروں گا بلکہ میرا ایک انڈین اسسٹنٹ جس کا نام داس ہے وہ جج کرے گا، کیونکہ میں خود افیکٹو پارٹی کا حصہ ہوں، سو میرا اس کیس کو جج کرنا رولز کے اگینسٹ ہے۔ لیکن داس ایک بہت ہی بھروسے مند آدمی ہے اور مجھے اس پہ پورا بھروسہ ہے، آپ لوگ یہی سمجھو کہ اس کیس کو میں ہی جج کر رہا ہوں۔ مسٹر میکبرائڈ اڈیلا کو فیلڈنگ کا لکھا ہوا لیٹر دکھاتے ہیں، جس کو اڈیلا جب اوپن کرتی ہے تو اس میں صرف اتنا لکھا ہوتا ہے عزیز از انوسینٹ، یعنی عزیز بے گناہ ہے۔ رونی اڈیلا کو واپس گھر لے آتا ہے اور گھر آ کر جب اڈیلا مسز موور سے ملتی ہے تو بہت ہی خوش ہوتی ہے، لیکن مسز موور اس کو پہلے جیسا رسپانس نہیں دیتی۔ اڈیلا مسز موور سے ان ایکوز کے بارے میں پوچھتی ہے کہ مجھے ان کیوز میں ہونے والا ایکو ابھی تک پریشان کر رہا ہے اور ابھی تک میرے کانوں میں وہی آواز گونج رہی ہے۔ اس کے جواب میں مسز موور اس کو بہت ہی عجیب طرح سے بولتی ہے کہ یہ والا ساؤنڈ اب تمہیں پوری زندگی سنائی دیتا رہے گا۔ مسز موور کے انداز سے لگ رہا تھا کہ جیسے ان کو بھی کیوز کا وہ ایکو والا ساؤنڈ ابھی تک پریشان کر رہا۔ مسز موور رونی کو بولتی ہیں کہ میں اب مزید انڈیا میں نہیں رہنا چاہتی، میں اب واپس جانا چاہتی ہوں اپنے ملک میں، اپنی کنٹری میں، مجھے جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے واپس بھیج دو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی جاتی ہیں اور اڈیلا رونا شروع کر دیتی ہے اور رونی سے بولتی ہے کہ کہیں عزیز کے اوپر کیس کر کے میں نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی۔ مجھے لگتا ہے کہ مسز موور نے بھی ابھی جاتے جاتے یہ بولا ہے کہ عزیز بے گناہ ہے۔ اس پر رونی اس کو بولتا ہے کہ مسز موور نے ایسا کچھ بھی نہیں بولا، تمہیں وہ فیلڈنگ کے لیٹر میں لکھی ہوئی لائن بار بار یاد آ رہی ہے۔ مسز موور جب کمرے میں واپس آتی ہیں تو رونی اڈیلا کو یقین دلانے کے لیے دوبارہ مسز موور سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے جاتے جاتے یہ بولا کہ عزیز انوسینٹ ہے؟ تو مسز موور رونی کو بولتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں بولا، لیکن میرے بولنے یا نہ بولنے سے کیا ہوتا ہے، عزیز ہے تو انوسینٹ ہی۔ رونی کو اپنی ماں کی اس بات پر کافی غصہ آتا ہے اور وہ ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس ایسا کیا ثبوت ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ عزیز انوسینٹ ہے؟ اس پر مسز موور اس کو بولتی ہیں کہ وہ عزیز کو اچھے سے جانتی ہیں، اس کا کریکٹر ایسا نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی گھٹیا حرکت کرے۔ بہرحال تم ان باتوں کو چھوڑو اور میرے یہاں سے جانے کا بندوبست کرو۔ رونی ٹرین کا پتہ کرواتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے سی پورٹ تک جانے والی ٹرین کے سارے کیبنز فل ہیں۔ ان کیبنز میں سے ایک کیبن جو کہ لیفٹیننٹ گورنر کی وائف نے اپنے لیے بک کروایا ہوا تھا، وہ لیفٹیننٹ گورنر کی وائف رونی کی ماں کو اپنے ساتھ اپنے کیبن میں لے کر جانے کے لیے راضی ہو جاتی ہے اور رونی کی ماں یعنی مسز موور انڈیا سے انگلینڈ کی طرف نکل پڑتی ہے۔ ٹرائل والے دن مسٹر ٹرٹن اڈیلا کو اپنی گاڑی میں کورٹ تک پہنچاتے ہیں اور کورٹ کے باہر کیا دیکھتے ہیں کہ انڈینز کا ہجوم لگا ہوا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی دنگا فساد نہ شروع ہو جائے۔ جب کیس سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ سب اپنی اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ عزیز کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جاتا ہے اور مسٹر میکبرائڈ کیس کا آغاز اپنی اس فلسفی سے کرتے ہیں کہ کالے لوگ اپنے سے زیادہ گورے لوگوں کی طرف ہمیشہ ہی اٹریکٹیو فیل کرتے ہیں۔ کراؤڈ میں سے ایک انڈین کی آواز آتی ہے کہ اڈیلا اٹریکٹیو نہیں ہے۔ جج صاحب آرڈر کرتے ہیں۔ کورٹ میں دوبارہ سے خاموشی ہوتی ہے اور میکبرائڈ اپنی بات کو کنٹینیو کرتا ہے کہ عزیز دوہری لائف جی رہا ہے۔ ایک تو یہ لوگوں کے سامنے جو جی رہا ہے کہ یہ ایک بہت ہی اچھا ڈاکٹر ہے، اور دوسری لائف یہ اپنے اندر ہی جی رہا ہے کہ یہ اصل میں کس طرح کا انسان ہے۔ ٹرپ پر لے جا کر اس نے مسز موور کو فرسٹ کیو میں مروانے کی کوشش کی تاکہ یہ اڈیلا کے ساتھ اکیلے ٹائم سپینڈ کر سکے اور اس کے ساتھ اکیلا اگلی کیوز میں جا سکے۔ محمود علی اس بات پر آبجیکٹ کرتا ہے، وہاں پہ شور ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ مسز موور اس کیس کی ایک چشمدید گواہ تھی اور رونی نے ان کو انڈیا سے اس لیے بھیج دیا تاکہ وہ عزیز کے حق میں گواہی نہ دے پائیں۔ جج صاحب یعنی رونی کا اسسٹنٹ داس کورٹ کو دوبارہ سے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن محمود علی شور ڈالتا رہتا ہے اور اس غصے میں کیس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے کہ تم سارے کے سارے غلام ہو، تم سب کی ذہنیت ہی غلامی والی ہے، یہ سارا کا سارا کیس ایک جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ باہر جا کے کراؤڈ کو بھڑکاتا ہے کہ ان لوگوں نے مسز موور کو یہاں سے بھیج دیا ہے، اور کراؤڈ مسز مور کی چینٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب کورٹ میں دوبارہ سے خاموشی بحال کی جاتی ہے تو اس کے بعد اڈیلا کو ایز اے وٹنس کٹہرے میں بلایا جاتا ہے۔
جب مک برائٹ اڈیلا سے اس ٹرپ کے روز ہونے والے واقعات کے بارے میں سوال پوچھنا شروع کرتا ہے تو اڈیلا ایک مرتبہ پھر سے اپنے مائنڈ میں اسی ٹرپ پر پہنچ جاتی ہے اور ان سارے واقعات کو ایک دفعہ پھر سے ویژوالائز کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب مک برائٹ اڈیلا سے یہ پوچھتا ہے کہ کیا عزیز نے تمہیں اس کیو میں فالو کیا تھا، یعنی وہ تمہارے پیچھے اس کیو میں گھسا، اڈیلا جب تھوڑا سا دماغ پہ زور ڈالتی ہے تو اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ عزیز نے اس کو کیو میں فالو نہیں کیا تھا۔ اڈیلا پھر بھری عدالت میں یہ بولتی ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی تھی، عزیز نے اس کو اس دن کیو میں فالو نہیں کیا تھا۔ کورٹ میں بیٹھے تمام آڈینس شاک ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ کیا کہہ رہی ہے۔ میجر کیلنڈر فٹافٹ اٹھتے ہیں اور عدالت کی کارروائی کو میڈیکل گراؤنڈز کی بنا پر روکنے کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن اڈیلا بولتی ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور وہ ابھی اور اسی وقت اپنے لگائے ہوئے تمام چارجز واپس لیتی ہے۔ عزیز کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے اور آڈینس عزیز کو اپنے کندھے پر اٹھا کر خوشیاں منانے لگ جاتی ہے۔ کیس جیتنے کی خوشی میں نواب بہادر صاحب اپنے گھر پر وکٹری سیلیبریشن کی پارٹی ارینج کرتے ہیں اور عزیز کو اس کے تمام دوستوں سمیت وہاں پر آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ادھر مسٹر فیلڈنگ جب کورٹ سے باہر آتے ہیں تو ان کی نظر اڈیلا پر پڑتی ہے کہ اس ہجوم میں پریشان کھڑی تھی اور اس کو کبھی ایک طرف سے دھکا لگ رہا تھا، کبھی دوسری طرف سے۔ مسٹر فیلڈنگ اڈیلا کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تم اب یہاں سے کدھر جاؤ گی، جس پر اڈیلا جواب دیتی ہے کہ مجھے نہیں پتا۔ مسٹر فیلڈنگ اڈیلا کو مزید کسی بڑی پریشانی سے بچانے کے لیے اپنے ساتھ اپنے کالج میں لے جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ جب تک ہجوم شانت نہیں ہو جاتا تب تک تم یہیں سٹے کرو۔ مسٹر فیلڈنگ جب اڈیلا سے کورٹ میں ہونے والے واقعے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اڈیلا ان کو جواب دیتی ہے کہ میں بہت ہی زیادہ بیمار ہوں، میں جب سے مارابار کیو سے واپس آئی ہوں ان کیوز کے ایکوز میرے دماغ میں گونج رہے ہیں اور انہوں نے میرا دماغ خراب کیا ہوا تھا۔ مسٹر فیلڈنگ اڈیلا کو تسلی دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ مجھے پہلے سے ہی پتا تھا کہ یا تو تم بیمار ہو یا تمہیں ہیلوسینیشنز ہوئی ہیں۔ بہرحال میں تمہاری بہادری کو بہت ہی زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جس بہادری سے تم نے بھری عدالت میں سچ بولا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ سچ تمہیں اپنے ہی لوگوں میں رسوا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں اس بات کی پوسیبلٹی کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہاں ان دونوں کے ساتھ جو گائیڈ گیا تھا اس کیو میں اس گائیڈ نے اڈیلا پر اٹیک کیا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عزیز اور اس گائیڈ میں سے کسی نے بھی اڈیلا پر اٹیک نہ کیا ہو اور کسی تیسرے بندے نے اٹیک کیا ہو۔ بہرحال جب وہ یہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں تو اوپر سے حمید اللہ آ جاتا ہے مسٹر فیلڈنگ کو نواب بہادر کے گھر میں ارینج ہوئی سیلیبریشن پارٹی کی دعوت دینے کے لیے۔ اوپر سے رونی بھی ادھر پہنچ جاتا ہے جو کہ مسٹر فیلڈنگ کو بتاتا ہے کہ مسز مور کی انگلینڈ جانے والے جہاز میں راستے میں ہی ڈیتھ ہو گئی ہے اور مسز مور کو سمندر میں ہی دفنا دیا گیا ہے۔ مسٹر فیلڈنگ رونی کے ساتھ افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے بعد اڈیلا کو بھی باہر بلاتے ہیں تاکہ اڈیلا کو بھی اس خبر کا پتہ چلے۔ اڈیلا کو جب مسز مور کی ڈیتھ کا پتہ چلتا ہے تو اس کو بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے اور وہ مسٹر فیلڈنگ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ ادھر مسٹر فیلڈنگ کے ساتھ کالج میں ہی رہنا چاہتی ہے۔ رونی کو بھی اڈیلا کا مسٹر فیلڈنگ کے ساتھ رہنے سے کوئی اعتراض نہیں تھا، سو وہ بھی ایگری کر لیتا ہے۔ اس کے بعد مسٹر فیلڈنگ اور حمید اللہ دونوں اڈیلا کو ادھر ہی چھوڑتے ہیں اور خود نواب بہادر کے گھر کی طرف وکٹری سیلیبریشن کی پارٹی اٹینڈ کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ اب اس رات ڈاکٹر عزیز کے ساتھ مسٹر فیلڈنگ سکون کے ساتھ کچھ باتیں کرتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں کہ اڈیلا کے اوپر جو 20,000 کا فائن تم نے چارج کیا ہے وہ اپنا چارج واپس لے لو اور اڈیلا کو اس کے حال پر چھوڑ دو، وہ آلریڈی کافی کچھ سفر کر رہی ہے، اس نے کورٹ میں جو کرج دکھائی ہے اس کرج کے نتیجے میں اس کے اپنے ہی لوگ اب اس کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں، سو تمہیں اس کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ عزیز پہلے تو مسٹر فیلڈنگ کی اس بات کو نہیں مانتا اور انگریزوں کو کافی برا کہتا ہے اور کافی غصے کا اظہار کرتا ہے، لیکن پھر آخرکار وہ اس بات پر راضی ہو جاتا ہے کہ میں مسز مور سے مشورہ کروں گا اور جیسا مجھے مسز مور نے کہا میں ویسے ہی کروں گا۔ اس پر مسٹر فیلڈنگ عزیز کو بولتے ہیں کہ تمہارے ایموشنز غلط دشا میں بہہ رہے ہیں، تمہاری سیویئر مسز مور نہیں بلکہ اڈیلا ہے۔ تمہیں پریزن سے بچانے کے لیے جس طرح کی کریج اڈیلا نے شو کی ہے، اگر میں اڈیلا کی جگہ ہوتا تو شاید اتنی کریج میں بھی شو نہ کرتا
اور رہی بات مسز مور کی، تو جب تمہیں مسز مور کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تب مسز مور تمہارے ساتھ نہیں کھڑی رہیں اور وہ انڈیا چھوڑ کر نکل گئیں۔ اور دوسری بات یہ کہ تم اب ان کے ساتھ مشورہ نہیں کر سکتے کیونکہ انگلینڈ جاتے ہوئے راستے ہی میں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ یہ سب باتیں کرنے کے بعد فیلڈنگ تو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر رونی اڈیلا کے ساتھ انگیجمنٹ توڑنے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے اڈیلا کو خود ہی ریئلائز ہو جائے کہ اس کی اور میری انگیجمنٹ اب آگے نہیں بڑھ سکتی اور ہماری شادی پاسبل نہیں ہے، اور اڈیلا خود ہی شاید اس انگیجمنٹ کو توڑ دے۔ لیکن جب اڈیلا انگیجمنٹ توڑنے میں پہل نہیں کرتی تو رونی آخر کار خود اڈیلا کے پاس جاتا ہے اور یہ انگیجمنٹ توڑ دیتا ہے۔ اڈیلا کو اس انگیجمنٹ کے ٹوٹنے کا کچھ خاص زیادہ افسوس نہیں ہوتا اور وہ فیلڈنگ سے بولتی بھی ہے کہ اسے اور رونی کو کبھی یہ انگیجمنٹ کرنی ہی نہیں چاہیے تھی کیونکہ ان دونوں کو آپس میں پیار ہے ہی نہیں۔ پھر اڈیلا فیلڈنگ کی مدد سے عزیز کے نام ایک اپولوجی بھی لکھتی ہے جس کا عزیز پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا۔ سو مسٹر فیلڈنگ خود عزیز کے پاس جاتے ہیں کہ وہ اڈیلا پر لگایا ہوا 20,000 کا فائن معاف کرے، کیونکہ اس ٹائم 20,000 کی ویلیو اتنی زیادہ تھی کہ اس کو ادا کرتے کرتے اڈیلا کا سب کچھ بک جاتا۔ سو مسٹر فیلڈنگ نہیں چاہتے تھے کہ اڈیلا کو اتنا زیادہ سفر کرنا پڑے۔ اب حالانکہ عزیز کو پتہ ہوتا ہے اور عزیز مسٹر فیلڈنگ کو بولتا بھی ہے کہ اگر میں یہ فائن معاف کرنے کی سخاوت کر بھی دیتا ہوں تو تمہاری انگریز کمیونٹی میں میری عزت ذرا بھی نہیں بڑھنی، ان لوگوں نے مجھے پھر بھی گھٹیا ہی سمجھنا ہے اور انہوں نے مجھے ہمیشہ ایز اے کرمنل ہی دیکھنا ہے جس نے اس کیو میں اڈیلا کا ریپ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی تم اتنا کہہ رہے ہو تو تمہارے کہنے کی وجہ سے میں اس کے اوپر لگایا ہوا 20,000 کا فائن معاف کر دیتا ہوں، لیکن جو لیگل کاسٹ ہوئی ہے، جو ہمارا خرچہ ہوا ہے اس سارے واقعے کے دوران، وہ خرچہ ایٹ لیسٹ اڈیلا کو پے کرنا پڑے گا۔ جس دن اڈیلا انگلینڈ کے لیے نکل رہی ہوتی ہے، فیلڈنگ ایک آخری مرتبہ اڈیلا سے اس دن کے بارے میں پوچھتا ہے تو اڈیلا اس بار بڑے ہی کانفیڈنس کے ساتھ مسٹر فیلڈنگ کو بتاتی ہے کہ مجھے اب اچھے سے یاد آ چکا ہے کہ مجھ پر جس نے اٹیک کیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا گائیڈ تھا۔ اس آخری ملاقات کے بعد اڈیلا انڈیا چھوڑ کر انگلینڈ کی طرف نکل پڑتی ہے۔ عزیز کی اس ٹرائل کا ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ ہندو اور مسلمانوں میں حالات کچھ بہتر ہو گئے۔ مسٹر داس جو کہ عزیز کے اس کیس کے جج بنے تھے، ایک دن وہ عزیز کے پاس آتے ہیں اور عزیز کو بولتے ہیں کہ میرے میگزین کے لیے جس کی آڈینس زیادہ تر ہندو ہے اس کے لیے تم ایک پوئم لکھو۔ عزیز اس کی بات مان جاتا ہے اور اس کے لیے پوئم لکھتا بھی ہے۔ عزیز قسم کھا لیتا ہے کہ اس کے بعد وہ ہندو لوگوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھے گا جبکہ انگریزوں کے ساتھ دشمنوں والا رویہ رکھے گا۔ ایک دن جب عزیز کی ملاقات حمید اللہ سے ہوتی ہے تو وہ حمید اللہ کو اس بارے میں بولتا بھی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اب کسی ایسی اسٹیٹ میں چلا جاؤں، کسی ایسی ہندو اسٹیٹ میں جہاں پہ صرف اور صرف ہندو ہی ہوں اور کسی انگریز کا نام و نشان تک نہ ہو۔ حمید اللہ اس کو بولتا ہے کہ اس طرح کی حرکت کا تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور پھر حمید اللہ عزیز کو ڈانٹتا بھی ہے کہ تم نے آخر اڈیلا کا 20,000 کا فائن کیوں معاف کیا، جس کے کہنے پر تم نے اڈیلا کا فائن معاف کیا تھا۔ اس کے اور اڈیلا کے رومرز پوری سٹی میں پھیل رہے ہیں کہ ان دونوں کا آپس میں افیئر چل رہا تھا۔ جب عزیز یہ رومر سنتا ہے تو عزیز بہت ہی زیادہ غصہ کرتا ہے اور چیختا ہے کہ تمام کے تمام انگریز دھوکے باز ہوتے ہیں اور جن پر بھی میں نے بھروسہ کیا انہوں نے مجھے دھوکہ ہی دیا۔ اس کے بعد جب عزیز کی مسٹر فیلڈنگ سے ملاقات ہوتی ہے تو عزیز انڈائریکٹلی باتوں باتوں میں مسٹر فیلڈنگ سے یہ پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا یہ ریومرز ٹرو ہیں، لیکن مسٹر فیلڈنگ کو اس کی بات صحیح سے سمجھ نہیں آتی۔ سو ایٹ دی اینڈ وہ ڈائریکٹلی مسٹر فیلڈنگ سے پوچھتا ہے کہ آپ کے اور اڈیلا کے افیئر کے ریومرز پورے چندر پور میں پھیل رہے ہیں، اس طرح کا افیئر آپ کی ریپوٹیشن کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا ہے۔ اب عزیز ایکسپیکٹ تو یہ کر رہا تھا کہ مسٹر فیلڈنگ اس کے اس بات کے جواب میں یہ بولیں گے کہ نہیں، میرا اڈیلا کے ساتھ کسی قسم کا کوئی چکر نہیں ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، اور مسٹر فیلڈنگ الٹا عزیز کو اس بات پر سمجھانے لگ جاتے ہیں کہ تم ریپوٹیشن کے بارے میں کچھ زیادہ ہی سوچتے ہو۔ اب اس طرح کے جواب ملنے پر عزیز تھوڑا سا ہائپر ہو جاتا ہے اور وہ مسٹر فیلڈنگ کو بولتا ہے کہ پھر اس کا مطلب کہ یہ سارے ریومرز ٹرو ہیں اور آپ کا اڈیلا کے ساتھ سچ میں کوئی چکر چل رہا ہے۔ مسٹر فیلڈنگ عزیز کی یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ حیران ہوتے ہیں اور غصے میں عزیز کو دھکا مار دیتے ہیں کہ کیا پاگلوں جیسی باتیں کر رہے ہو۔ اس پر عزیز کو بھی اپنی غلطی کا تھوڑا سا احساس ہوتا ہے اور وہ کام ڈاؤن ہو جاتا ہے۔
مسٹر فیلڈنگ عزیز کو بتاتے ہیں کہ میں بہت ہی جلد بزنس کے سلسلے میں انگلینڈ جا رہا ہوں۔ تو عزیز ان سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ وہاں جا کے ایڈیلا سے بھی ملو گے، جس پر مسٹر فیلڈنگ کلیئرلی یس کا آنسر دیتے ہیں۔ عزیز کو یہ بات سن کر بڑی مایوسی ہوتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ مسٹر فیلڈنگ نے اس کو دھوکہ دیا ہے، اور جو 20,000 کا فائن میں ایڈیلا پر لگانا چاہتا تھا وہ بھی مسٹر فیلڈنگ نے اس لیے معاف کروایا تاکہ یہ جب ایڈیلا سے شادی کریں تو ایڈیلا کی ساری دولت ان کی ہو سکے۔ عزیز مسٹر فیلڈنگ کو یہ بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے کہ جب تک آپ واپس آؤ گے میں یہاں پر موجود نہیں ہوں گا، اور شاید میں کہیں دور کسی اور جگہ پہ جاب کر رہا ہوں گا۔